السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیات مقدسہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا اے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا اے سید ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں یعنی افضل الخلق بعد الانبیاء۔ امام عشق و محبت نے نقشہ کھینچا ہے، اب دیکھیں آپ، شاگرد نے کیا کہا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا اے سید ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ تو استاذ کہتے ہیں امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت جان اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کہتے ہیں یعنی افضل الخلق بعد الانبیاء، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام عشق و محبت نے یہ بھی ایک نقشہ کھینچا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آئے بھی یہاں ہے صرف تمہارے لیے، اور اٹھے بھی بروز حشر وہ بھی تمہارے لیے۔ آج کی جمعہ کا جو ہمارا بیان رہے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و افضلیت کے تعلق سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں گا کہ وہ جنت کا مژدہ سننے والے اور جنتی ہیں، اور صاحب جنت نے ان کو جنت عطا کی ہے، اور مالک جنت نے وہ پیغام اپنے محبوب کی زبان عطا کروایا تھا۔ لیکن
ان تمام درجات اور بلندیوں کے بعد بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں کیسا تھا؟ کیونکہ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا ہے، میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ 2 جمعہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے تعلق سے، اسی سے میں کچھ باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے نکال کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے آپ کا مرتبہ اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے کہ ہر جمعہ میں، حالانکہ جو خطبہ جمعہ ہیں وہ سننا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس خطبے کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کو اہمیت نہ دینے کی وجوہات بھی یہ ہیں کہ بس تھوڑا سا وقت اور نکالوں تاکہ خطبہ ختم ہو جائے گا، 2 رکعت تو پڑھنی ہے۔ ہم نے بارہا ائمہ علماء سے یہی سنا کہ جب وہ فرشتے جو ابھی یہاں پر حاضر ہیں رجسٹر لے کر نام لکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بھی دفتر بند کر کے سکون سے خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ آنے والے کا بعد میں پھر نام نہیں لکھا جاتا، رجسٹر بند ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ہمارے جوان اور کتنے ایسے بزرگ جو صرف باہر گپ شپ اور ادھر ادھر کی جو لغویات اور بے فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب اللہ نے توفیق دی ہے تمہیں اور اس کے گھر کی دہلیز کے سیڑھی تک جب تم پہنچ گئے ہو تو خدا را چند قدم اور بڑھا لو۔ جتنا وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گے اس سے بہتر وقت کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ زندگی میں سکون لینے کے لیے اور سکون پانے کے لیے صرف اور صرف واحد جگہ اللہ کا مقدس گھر وہ مسجد ہے۔ کیونکہ بندہ جب، کیا آپ کو کام نہیں ہے؟ کیا مجھے کام نہیں ہے؟ ہم سب کو تو دنیا لگی ہے، ہم سب کے ساتھ کام ہے۔ کیا ہم روزانہ ظہر کی نماز کے لیے 12 بجے سے آ کے اتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہوگا، اذان کے بعد ہم آ جائیں گے اور ارکان نماز ادا کر کے پھر اپنی دکان، اپنے کاروبار جو بھی ہیں مشغولات، اس کی طرف پلٹ کر چلے جائیں گے۔ لیکن واحد جمعہ کا دن اتنا مقدس کیوں ہے؟ ویسے ہر دن مقدس ہے، لیکن جمعہ کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام دینوں کا سردار کہا ہے، تمام دینوں سے اسے زیادہ فضیلت رکھی ہے، کیونکہ جب بندہ اس میں اجتماع کے طور پر آتا ہے، جمع ہوتا ہے اور جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی چینجنگز پیدا ہوں اور اس کے سخت دل پر اللہ اور اس کے حبیب کی باتوں کا وہ پانی گرے کہ جس سے اس کی دل کی کھیتی بالکل نرم ہو جائیں اور فکر آخرت اس کے دل میں بس جائیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہیں، اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا خطبہ ہر جمعہ ہر مسجد میں ہر امام یہ دیتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں، اس لیے کہ عربی وہ ہماری زبان نہیں، عربی سمجھنا یہ ہماری لیاقت اور ہمارے پاس اتنا فہم و ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم عربی کے خطبے کو سمجھ سکیں۔ لیکن کم از کم اتنی تو اہمیت ہونی چاہیے کہ جب یہ خطبہ سننا اور پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا تو پھر اس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ پر ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے ایک انسان کو جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، ایسے ہی جمعہ میں آنے کے لیے بندے کو خطبہ سننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حاضری اللہ کے مقدس فرشتوں کی رجسٹر کے اندر درج کروا کر بارگاہ الہیہ کے اندر اپنے آنے کا ایک سیمپل لے لیں تاکہ ان کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کا ایک ذریعہ بن جائیں۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر آج اعتراض
اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فضیلت کے جامع نہیں ہے، بلکہ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا آؤ، جس طرح دیوبندیت کے عقیدے لوگوں میں پھیلائے گئے تھے اور وہی مولویوں نے پھیلائے تھے، اور جنہوں نے علم شریعت کو نہ سمجھا اور اسے ہوا دی گئی دنیا کی لالچ اور اس کے بھوت کے اندر، اسی طرح آج شیعت کے مسئلے کو عام کیا جاتا ہے۔ شیعہ اپنے اس رویے کو چند ایسے جاہل نما عالموں کو پکڑ کر علی شیر خدا کی فضیلت کو وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ذرا آؤ مولا علی سے پوچھیں، علی کی شان اپنی جگہ پر ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، علی کی شان و شوکت و شجاعت یہ اپنی جگہ پر برحق ہیں، لیکن ذرا غور کریں علی سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ علی سے بڑا مرتبہ تمام صحابہ کے اندر اور بعد الانبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آؤ دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ فرقے بڑے ہونے والے ہیں اور یہ حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اپنی اولاد کو ایک عقیدہ یہ بھی پلاتے چلو کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کسی کو ماننا ہے تو وہ ابو بکر کی ذات کو ماننا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ بڑا کٹھن ہے، بڑا نازک سمجھ میں آئے گا یہ، لیکن اس میں جو گڑبڑ ہو گیا سمجھ جاؤ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس پر کوئی یہ سوال کر سکے کہ ارکان اسلام کا کوئی انکار کرے تو ایمان سے جائے گا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے تو ایمان سے جائے گا، تو اب یہاں پر صدیق اکبر کی فضیلت کا انکار یہ کیسے تلف ایمان کا سبب بنے، ایمان سے خارج ہونے کا سبب بنے؟ تو آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آؤ قرآن مقدس کی آیات پر غور کریں۔ اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے۔ سورۃ التوبہ اٹھائیں، 11ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود، غالباً 11واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور آپ اس پر غور کریں اللہ کریم نے کیا فرمایا، جس کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین، ان میں دوسرے سے تین میں سے کوئی دو میں سے کوئی تیسرا نہ تھا، یعنی مولا علی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے علاوہ یار غار یعنی غار ثور کے اندر کوئی تیسرا موجود نہ تھا۔ نبی کونین ابو بکر سے کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، کس سے کہا جا رہا تھا؟ جو ان کے ساتھ تھا، اور ساتھ کون تھا غار میں؟ وہ ابو بکر کی ذات تھی، اور ابو بکر کا انتخاب بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا تھا، بلکہ جبریل امین کو مولا نے بھیجا تھا کہ ہجرت کا وقت آئے گا اور تمہارا رفیق سفر یار غار اگر کوئی بننے کے لائق ہے تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کی ذات، اور ان سے کہا جا رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ وہ گھبراہٹ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، کہیں وہ اس غار پر آ کر ہم پر کہیں حملہ اور دعویٰ نہ بول دیں۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہوا کیا ہوا؟ کبوتری نے انڈے رکھ دیے، مکری نے جالا بن دیا، کافر آ کر سمجھے کہ یہ تو بڑی پرانی غار ہیں، اور آپ قربان تو جائیں یار غار پر وہ ایک دن نہیں ٹھہرے تھے
بلکہ محبوب کے ساتھ 3 دن وہاں پر قیام کیا تھا. کفار سے کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچی تھی. یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا. مولا علی کی بات میں نے کی تھی. مولا علی نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا. علی پوچھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں کہ آپ کو 2 درجات تاریخ الخلفاء اٹھائیں، حوالے پیش کرتا چلوں، آپ کو یہ مقام اور بلندیاں کس سبب سے ملتی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ افضل خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کونین کے بعد اگر کوئی خلیفہ اول اور امیر المؤمنین اور امیر المسلمین کوئی تھا اور ہے تو وہ جناب ابو بکر ہے. کیوں؟ ذرا غور کرتے چلیں. خیر، اس بات کو میں اخیر میں ذکر کروں. اس سے پہلے کی حدیث سنیں. اور پوچھنے والا بھی صحابی ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ فاتح خیبر ہے. علی فرماتے ہیں، مولا علی سے پوچھا کہ اے علی ذرا بتائیں آپ کہ نبی کونین علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے افضل انبیاء میں کون ہے؟ انسانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا. اور اس کے اوپر میں حوالہ پیش کر دوں، مسند امام احمد کو اٹھائیں اور اس حوالے کو کوئی ثابت کرنے رد کر کے کہ یہ مولا علی نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پورے آمود میں کون شیعہ ہیں تو آج اس کی ضرورت پڑتی ہے. میں بارہا ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ پانی آنے کے بعد پول باندھا جائے. پانی آنے سے پہلے اس کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ پانی کو کوئی راستہ بھی نہ مل سکے کہ یہاں سے ہمیں گزرنا ہے اور عقیدے کو خراب کرنا ہے. آؤ آپ دیکھیں، مسند امام احمد کو اٹھائیں. مولا علی سے پوچھا تھا، علی بتائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سب سے افضل ہوں، بلکہ مولا علی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اور نبی کریم کے ظاہری وصال کے بعد افضل البشر اگر کوئی ہے تو جناب ابو بکر کی ذات ہے. پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ شیعوں نے تانا نہیں کسا ہے بلکہ ذات عمر پر بھی یہ تانا کسا جاتا ہے. شیخین کریمین کو گالیاں دی جاتی ہیں اور شیخین کریمین کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، بلکہ نبی کونین علیہ السلام کی وہ مقدس بیوی حضرت ابو بکر کی لاڈلی بیٹی اور ہماری ماں عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا جب چاندنی رات میں جب یہ سوال کیا تھا، میں بارہا اس حدیث کو ذکر کر چکا ہوں، پھر بھی آپ سماعت کریں کہ ابو بکر و عمر مرتبے میں کتنے بلند ہیں. اور بلا جھجک یہاں پر عقیدہ علم غیب بھی میں بتانا چاہوں گا کہ نبی کونین علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے ہمارا ایمان کامل یہ ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم غیبیہ یہاں تک کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون ایمان والا ہے، کون کافر و مرتد ہے، ان سب کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. علم کا وہ پیکر ہے، علم غیب سے وہ باخبر ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہاں پر غیب کی خبر کی بات چھیڑی ہے تو ماں عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا مقدس ہے، ذرا دیکھیں کہ قرآن پورا سراپا قرآن ماں عائشہ کی گود کے اندر ہے. کون ہے وہ؟ نبی کریم کی ذات ہے نا. کیونکہ جب سرکار کے اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا تھا نا ماں عائشہ سے، تو ماں عائشہ نے یہی کہا تھا، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن. قرآن میں آپ دیکھ لیں سراپا قرآن
نبی پاک کے اخلاق کی بیانی کرتا ہے. اور عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان سے زیادہ کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ ستاروں کو کون کاؤنٹنگ کر سکتا ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ رب کی ذات کے علاوہ اور رب کی عطا سے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں ثابت ہو رہا ہے نبی کونین نے ایک سیکنڈ کے لیے یہ شبہ نہیں کیا کہ میں اس کو پرچہ لاؤں، کاؤنٹنگ کروں، اس کے بعد گن لوں اور پھر کہوں کہ ستارے کتنے ہیں اور ان سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں. نبی کونین کی اس مقدس زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا یا رسول اللہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی، نبی کونین نے ان کا سوال ختم ہوتے ہی بزبان نبوت یہی کہا ستاروں سے زیادہ نیکیاں میرے عمر کی ہیں. گنا نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ نبی جانتے ہیں ستارے کتنے ہیں. یہ غیب ہے نا، چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں خبر رب کی ذات کے علاوہ، لیکن نبی جانتے ہیں. ماں عائشہ نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر. اب دیکھیں اتنی نیکیوں کا مالک. یہاں پر رکیں آپ، اب بات سنیں. مولا علی سے پھر سوال کیا تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے مجھے صرف ایک سرسری بات میں نے پیش کی ہے، کیونکہ شیعوں کا یہی عقیدہ عام کیا جاتا ہے اور احادیث جب پیش کی جاتی ہیں، قرآن پیش کیا جاتا ہے، قوم کے پاس اتنا علم نہیں، اتنا صحبت علماء انہیں میسر نہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ غور کریں، یہی وہ عقیدہ پھیلایا جاتا ہے کہ شیخین کریمین کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اب آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں. مولا علی سے پوچھنے والے نے تو یہی سوال کیا تھا نا، بعد الانبیاء افضل کون تمام انسانوں میں؟ تو جواب مل چکا تھا، ابو بکر ہیں. سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے علی بتاؤ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ سب سوالوں کے جواب مولا علی نے عطا کیے ہیں. کس نے عطا کیے ہیں؟ مولا علی نے. مولا علی فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر کی ذات ہے. پھر سوال ہوا کہ عمر کے بعد کون؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہوں، پہلے میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، بلکہ شیخین کا نام لیا کہ ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، اور پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ تو مولا علی فرماتے ہیں عثمان ذو النورین، حضرت عثمان کی ذات. اور پھر مولا علی سے پوچھا ان کے بعد کون؟ تب جا کر مولا علی کہتے ہیں پھر میں. یہاں تو ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کونین کے وصال ظاہری کے بعد، بلکہ دلیل اتنی ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری، جو آخری ایام تھے، بیمار تھے، سخت علیل، حتیٰ کہ ماں عائشہ کے حجرے سے نکل کر مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی وہ طاقت نہ رہی تھی، تو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ سے یہی کہلوایا تھا کہ پیغام بھیجو ابو بکر کو کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے. نبی ان کا انتخاب کر رہے ہیں اور رب نے ان کا انتخاب کیا تھا. کیا کہا؟ امامت پر کون جائیں؟ کون جائیں؟ ابو بکر. عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے. سرکار نے پھر فرمایا حکم دو ابو بکر مصلی امامت پر کھڑا رہے. پھر ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بڑے نرم دل ہے، وہ مصلی امامت پر نہیں کھڑے رہ سکتے. غضب کے انداز جب سرکار نے تیسری بار اختیار کا اور کہا کہ عمر کو حکم دو کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کریں. یہ 3 دفعہ سرکار کا یہ بار بار کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کونین کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلا خلیفہ اور تمام صحابہ سے افضل
اور تمام مسلمانوں میں انبیاء کے بعد فضیلت کا حامل کوئی ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور حال تو یہ ہیں کہ سرکار بھی آپ کے پیچھے نماز کے لیے اقتدا کیے ہوئے بھی، اور جب اترنا چاہا تھا نا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات آئی ہے ایک شوشہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا عشق تھا دیکھیے آپ، منہ تو قبلے کی طرف تھا نا، لیکن خوشبو پہنچ چکی تھی کہ میرے سرکار پیچھے کھڑے، اسی لیے مصلی امامت سے اتر گئے تھے تاکہ میرے آقا آگے تشریف لائیں اور امامت فرمائے، لیکن سرکار نے یہی تو اشارہ کیا تھا، ابو بکر تم امامت کرو۔ سرکار کی موجودگی میں جو امامت کا شرف حاصل کرتا ہو تو یہ اس بات کی مکمل دلیل ہمارے پاس کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب ان کی نیکیاں کتنی، عائشہ نے یہی تو کہا تھا یا رسول اللہ ستاروں سے زیادہ، تو کہا کہ عمر کی، اور پھر عائشہ نے کہا میرے باپ جناب ابو بکر کی کتنی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کونین فرماتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کی بات عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے، تمام نیکیوں پر باری، اتنی نیکیوں کا حامل۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں، ہماری کوئی عبادت، آج ایک بات لوگوں میں عام کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو گے تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دلیل کی کہاں ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل کی۔ کیا یہی کم ہے کہ وہ رب اپنے گھر میں ہمیں آنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ کم ہے؟ میں کہتا ہوں اس پر دلیل نہیں چاہیے ہمیں، بس یہی کرم بالائے کرم، اس کا شکر عظیم کہ وہ ہماری پیشانی کو غیر خدا کے سامنے نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ ورنہ لاکھوں انسان ہیں جو اس کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، لیکن یہ تو ہم بڑے خوش قسمت کہ وقت آتا ہے تو ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور ہم پھر دلیلیں تلاش کریں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو آؤ میں کہتا ہوں کہ ہاں کسی کے صدقے میں تو ضرور قبول ہوگی، قبول ہوگی۔ امام عشق و محبت نے اس کو لکھا ہے، امام عشق و محبت فرماتے ہیں دیکھو ہماری محبت ہی پر ہمارا دار و مدار ہے اعمال کی قبولیت کا، ورنہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور قبولیت کا مطالبہ کریں۔ قبولیت کا مطالبہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا سجدہ قبول ہو، ہماری نیکی قبول ہو، ہمارے اعمال قبول ہو، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہو، ہمارا قبول ہونا نہ ہونا یہ اس کے دستے قدرت میں ہیں، وہ کرے تو فضل نہ کرے تو عدل۔ لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ جب تک حب ابو بکر موجود ہیں تو اب غور کریں آپ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبہ ابو بکر وشکرہ واجب علی امتی، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ الحمدللہ ہم ان کا شکر بھی کرتے ہیں، ان کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، اور ان کی محبت ہی ہمارے لیے پل صراط سے گزرنے کا راستہ ہے۔ ابو بکر کی محبت اتنا عظیم، نیکیوں کا مالک، لیکن قربان جائیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یار۔ ابو بکر سے مولا علی نے پوچھا تھا نا
آپ کو رتبے، میں نے اس بات کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ میری بڑے والے قوم بھی اس کو سنتی چلے، رتبے کیسے ملے؟ مولا علی نے پوچھا تو جناب ابو بکر پہلی چیز ذکر کرتے ہیں، اے علی بات چھیری ہے تو اب سنو، دنیا میں دو طرح کے لوگوں کو پایا، دو طرح کے لوگوں کو، ان میں سے ایک وہ جو دنیا کے طلب میں سرگردہ رہا، دنیا ہی کی طلب کے اندر اپنی زندگی کو فنا کر دیا، اور ایک وہ تھا جو دنیا کو ترک کر کے آخرت کو چاہ رہا تھا، میں نے اپنی ذات کو دنیا سے الگ کیا اور آخرت کا طالب بن کے رضا الہی کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے مرتبہ عطا کیا۔ دوسری کیا تھی؟ جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام قبول کیا، اب اس پر اعلیٰ حضرت کی وہ بات بھی میں پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتویٰ رضویہ شریف کے اندر دو صحابی ایسے ہیں کہ پیدائش سے لے کر آخری سانس تک کبھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں کیا، نہ بولا، نہ فعلا نہ عملا۔ ایک ہے ابو بکر اور دوسرے ہے مولا علی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب سے پیدا ہوئے کبھی انہوں نے غیر خدا کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، نہ قولا نہ فعلا، کوئی کام معبود برحق کے سوا غیر کی طرف نہیں آپ نے کیا۔ اور ایک مولا علی ہے کہ آنکھ کھولتے ہیں تو دیدار کرتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے، کبھی انہوں نے بھی شرک نہیں کیا۔ تو وہی علی ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں درجات کیسے ملے؟ تو جناب ابو بکر فرماتے ہیں ایک بات تو ہوئی، اب دوسری بات یہ کہ جب سے میں نے نبی کونین کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیا، اسلام قبول کیا، تب سے میں نے دنیا سے اپنے پیٹ کو بھر کر کھایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا وہ نور مجھے اتنا مل گیا کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے حقیر پڑ چکی۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں نے دنیا میں کبھی بھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کا پانی مجھے اتنا مل گیا کہ مجھے کسی اور پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو صحبت نبی پاک علیہ السلام کی ملی نا، یہ اتنی اچھی صحبت تھی، یہ صرف اسلام کے بعد نہیں بلکہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ حدیث کے راویہ ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کونین علیہ السلام پر وہ تو بعد میں ایمان لائے، اعلان نبوت کیا تب، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی آقا کائنات علیہ السلام میرے گھر روزانہ صبح تشریف لاتے تھے، اور ایام جاہلیت ہی سے میرے باپ اور میرے آقا علیہ السلام اچھے دوست تھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں یہ صحبت مجھے اتنی اچھی صحبت ملی کہ اسی صحبت کی برکت سے اللہ نے تمام سے افضل مجھے بنا دیا، اتنی فضیلت کا مالک۔ لیکن جب کسی درخت کے نیچے بیٹھتے نا اور کسی چڑیا کو درخت پر دیکھ لیتے، پرندے کو، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب، اتنی قریب کہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آقا کائنات علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے سنائی تھی نا، مہینہ ہفتے کے مثل اور مہینہ سال جو ہے مہینے کے مثل، اور مہینہ ہفتے کے مثل، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی آگ نے کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیا، دن ختم ہی تو ہو جاتا ہے۔ وہ قیامت قریب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جناب ابو بکر کسی پرندے کو کھاتے دیکھتے نا تو کہتے ہیں کاش کہ اللہ نے مجھے پرندہ پیدا کیا ہوتا اور رب کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا۔ حالانکہ نیکیوں کا انبار اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام، خلفائے راشدین میں اور انبیاء کے بعد افضل سب سے آپ، اور یہاں تک کہ
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں اور یار جنت بھی ہیں۔ ابو بکر کو اتنی فضیلتیں ملی ہیں، بلکہ جناب ابو بکر کا وصال جب ہوا نا تو مولا علی کہتے ہیں کہ وصال سے کچھ وقت پہلے، کچھ ایام پہلے جناب ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور جناب ابو بکر فرماتے ہیں علی مجھے اسی برتن سے غسل دینا جس برتن سے میرے آقا کو غسل دیا تھا، اور پھر غسل و کفن اور نماز کے بعد میرے جنازے کو میرے آقا کے روزے پر جا کر رکھ دینا، دروازہ کھولنا نہیں ہے، جا کر اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر یہاں پر موجود ہیں۔ اور ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جا کر یہ کہنے کے بعد، سلام پیش کرنے کے بعد اجازت طلب کرنا، یستأذنا، اجازت طلب کرنا کہ آقا اجازت دیں، ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ تالا بھی نہیں کھولنا ہے، دروازے کو دستک بھی نہیں دینی ہے، جا کر رکھ دینا، یستأذنا، اور اجازت طلب کرنا، اگر میرے آقا اجازت دیں تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ علی فرماتے ہیں وفات ہوئی، کفن دیا، غسل دیا، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ابو بکر کی وصیت کے مطابق جنازہ رکھا گیا۔ قربان جائیں کیسی مقبولیت ہے جناب ابو بکر کی، جب روضہ رسول پر تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، ابو بکر یہاں پر ہے، یستأذنا، یا رسول اللہ وہ اجازت طلب کرتے ہیں، جواب آتا ہے، اور جواب تو جواب، پہلے دروازہ خود بخود کھلا اور مزار سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اپنے حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجام تمہارے لیے۔ اسی لیے تو امام عشق محبت کہتے ہیں نا کہ دہن میں زباں، منہ میں جو زباں ہے نا تمہارے لیے، بدن میں حجام تمہارے لیے۔ ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ زندگی کو بناؤ، اتنی نیکیوں کے مالک، دنیا تو لگی ہے۔ جناب ابو بکر سے جب پوچھا تھا یہی نا کہ مرتبہ کیسے ملا، تو آپ نے کہا دنیا کو چھوڑا میں نے، حالانکہ وہ بڑے تاجر تھے، کپڑوں کا بڑا کاروبار کماتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر قربان کرنے کے لیے۔ ہم بھی کمائیں لیکن 5 وقت کی پابندی کریں، رب کو راضی کرے۔ عاشق ہے نا جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں، عاشق جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کوشش کریں یار، یہ مسجدیں ہیں نا، اگر انہیں آباد نہیں کیا نا، صرف ایسا نہ سمجھو کہ چند لوگ پڑھتے ہیں تو آباد ہو رہی ہے۔ اسی لیے پھر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کس لیے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے جب رب کے در کو چھوڑا تو پھر کیا ہے، ٹھوکر ہی تو کھانی پڑے گی۔ اس لیے ٹھوکریں کھانے والے نہ بنو، بلکہ اس کے در پہ پڑے رہو تو رتبہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فیضان صدیق اکبر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔